السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ بلیک بک یعنی کالے ہرن جیسے انمول جانوروں کو بچانے کے لیے کسی انسان کے اندر کتنا جنون ہو سکتا ہے، اسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی جس کی ڈسٹرکٹ میں ہر مہینے کالے ہرن مر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کیا جائے۔ جب یہ لڑکا کالج میں تھا تو اس نے بشنوئی کمیونٹی کی کانفرنس اٹینڈ کی جو جنگلوں کو کاٹنے اور جانوروں کو نقصان پہنچانے کے متعلق تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس شخص کے ذہن میں زندگی کے معنی بدل گئے۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس شخص نے ہرنوں کو بچانے کا فیصلہ کیا، لیکن سوال یہ تھا کہ 20 سال کا لڑکا شکاریوں کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ جب بھی شکار کی امید ہو تو مجھے الرٹ کر دے۔ ایک دفعہ گاؤں کے ایک آدمی نے اسے ایسی ہی اطلاع دی کہ کہیں شکار ہونے والا ہے۔ سردیوں کی رات تھی، لیکن پھر بھی اس نوجوان نے 30 کلومیٹر سفر طے کر کے اس جگہ پہنچا جہاں شکار ہونا تھا۔ جب تک یہ وہاں پہنچا، ہرن مارا جا چکا تھا، اس کا گوشت پکایا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے پولیس کو بلایا اور شکاری کو گرفتار کروایا۔ یہ وہاں کے لوکل شکاریوں کے لیے ایک وارننگ تھی۔ اس کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر ہرن کے شکار کی اطلاع ملی۔ ایک دفعہ پھر وہاں پہنچنے تک ہرن کا شکار کیا جا چکا تھا۔ اس نے اکیلے ہی ان شکاریوں کو روکنے کی کوشش کی تو ایک شکاری نے اس پر بندوق تان لی، جس سے اس نوجوان کو ڈر تو لگا، لیکن اس نے سوچا کہ ہرنوں کو بچانے کے لیے جان کی بازی بھی لگا دینی چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس آ گئی اور اس کی جان بچ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں ناظرین، ہماری اس کہانی میں وہ نوجوان کون ہے؟ یہ ہے بشنوئی، 51 سال کے انیل بشنوئی، جو راجستھان کے ایک گاؤں میں کسان ہے، جو آج تک 300 سے زیادہ شکاریوں کو گرفتار کروا چکا ہے۔ بلیک بک کی موت کے پیچھے کچھ اور بھی وجوہات ہیں، جن میں روڈ ایکسیڈنٹ، شدید موسم اور کتوں کا کاٹنا شامل ہے۔ اس لیے بشنوئی نے گاؤں سے 2 لاکھ کا چندہ اکٹھا کیا اور 66 ٹھوکر تیار کروائے جہاں گرمیوں میں جانور پانی پی سکیں۔ اس کے علاوہ زخمی جانوروں کو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں۔ آج راجستھان میں 3000 لوگ ان کی ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے تقریباً 10,000 کالے ہرنوں کی جان بچائی ہے، جس پر راجستھان کی حکومت نے بشنوئی کو ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ بشنوئی کی تعریف میں مصروف ہیں، اور ایک ٹویٹر یوزر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بشنوئی بھارت کا نیا بھگت سنگھ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ انیل بشنوئی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ بات کر رہے ہیں لارنس بشنوئی کی۔ کون ہے یہ لارنس بشنوئی؟ اس نے آج تک کتنے ہرنوں کو بچایا؟ ڈھونڈنے پر بھی ایسا کچھ نہیں ملتا، بلکہ پتہ چلتا ہے کہ اس پر 84 مقدمے درج ہیں، جو ایک گینگسٹر ہے۔ ناظرین محترم، انیل بشنوئی نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وائلڈ لائف پروٹیکشن کو اپنا مشن بنا لیا، جبکہ لارنس بشنوئی نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں قدم رکھ لیا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اسٹوڈنٹس کو سیاسی ہونا چاہیے۔ بھگت سنگھ بھی کالج کے دنوں میں پالیٹکس تھے، برطانوی حکومت کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل میں واضح کیا کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ معاشرے میں بگاڑ مذہب کے فرق سے نہیں بلکہ رویوں کے فرق سے آتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ لارنس بشنوئی نے ایسے مسائل کو حل نکالنے پر کیا سوچا؟ کیا اس نے ملک کی یکجہتی کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا؟ بھگت سنگھ نے لکھا تھا کہ جو کسان سبھی کے لیے اناج اگاتا ہے آخر وہ خود بھی بھوکا رہتا ہے۔ تو کیا لارنس بشنوئی نے اس کے لیے کوئی پروٹیسٹ کیا کہ کسانوں کو ان کی فصلوں کا اونچا دام ملے؟ نہیں۔ تو آخر لارنس بشنوئی کیا تھے؟ پولیس کے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ لارنس بشنوئی کسی الیکشن میں کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے مہم چلا رہا تھا، تو اس کا دوسری پارٹی سے جھگڑا ہو گیا۔ تو اس کے دوست نے پہلے انہیں وارننگ دی اور کچھ دن بعد ان کی کار جلا دی۔ اسے اس کے 8 دوستوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔
جیل میں وہ ہتھیاروں کے اسمگلر سے ملا۔ جب وہ جیل سے باہر آیا تو گنڈا گردی شروع ہو گئی۔ اس پر کئی کیسز تھے، لیکن دونوں پارٹی نے جب سمجھوتا کر لیا تو کیس ختم ہو گیا۔ سال 2010 میں اس نے پنجاب یونیورسٹی کی تنظیم کے لیے الیکشن لڑا، لیکن جب وہ الیکشن ہار گیا تو اس نے اپنی مخالف پارٹی پر اٹیک کر دیا۔ سال 2012 پر جب وہ ضمانت پر باہر آیا تو اس نے پھر الیکشن لڑا اور اس بار جیت گیا۔ کالج میں رہتے رہتے ہی اس پر تقریباً 18 مقدمے درج ہو چکے تھے۔ 2012 میں لارنس کو اس کی لاء ڈگری مل جاتی ہے، اور کوئی بھی انسان لاء ڈگری مل جانے کے بعد کیا کرے گا؟ لاء کی پریکٹس شروع کر دے گا۔ لیکن لارنس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کورٹ تو گیا، لیکن معصوم لوگوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے نہیں، بلکہ مجرموں کی طرح گیا۔ 2015 میں یہ کورٹ میں پیشی کے دوران پولیس کسٹڈی سے فرار ہو گیا، لیکن اسے پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت وہ گینگ کا باس بن چکا تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد اس کے دوست گولڈی نے گینگ کو چلانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف لارنس نے جیل میں ایک اور گینگسٹر سے ہاتھ ملا لیا جس کا نام سندیپ تھا۔ بعد میں ان کا جھگڑا ہو گیا، لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ جب تک یہ دونوں ساتھ تھے تو انہوں نے دلی میں 30 قتل کیے۔ لارنس کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا دیویندر۔ آخر کس بات پر ان دونوں کی دشمنی تھی؟ کیا ایسا تھا کہ دیویندر ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک کی مدد سے ملک میں کالا دھندا شروع کر رہا تھا، یا پھر نوجوانوں کو ڈرگ سپلائی کر رہا، اور پھر لارنس ان سب کو روکنا چاہ رہا ہو؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لارنس اور دیویندر کی دشمنی تھی ہفتہ وصولی کر کے۔ اس کا مطلب ہے خون پسینے کی کمائی، دوسروں کی خون پسینے کی کمائی اور محنت کی کمائی وصول کرنا، جو یہ لوگ خود نہیں کر سکتے۔ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر پیسہ نہ دیا تو جان سے مار دیں گے، اور اگر پیسہ دو گے تو کچھ نہیں کہیں گے۔ دیویندر چندی گڑھ میں ٹیکس لیتا تھا۔ لارنس کی گینگ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن یہ چندی گڑھ میں شوٹ آؤٹ ہوئے۔ ہفتہ وصولی کے علاوہ ایک اور بھی وجہ تھی، پنجاب میوزک انڈسٹری اور کبڈی کے کھلاڑیوں پر اپنا شکنجا کسنا۔ لیکن ستمبر 2016 میں دیویندر ایک پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ آج کل کے نوجوان بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر وہ یہ بات سن لیں کہ جو بھی گینگسٹر ہوتے ہیں ان کو چھپ چھپ کر رہنا پڑتا ہے، یا تو جیل میں، اور اگر جیل میں نہ ہوں تو بھی ان کی زندگی ایک جیل کی طرح ہوتی ہے۔ ان گینگسٹر کو آزادی نصیب نہیں ہوتی، اور ان کو ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ لارنس گینگ کا ایک اور مشہور گینگسٹر تھا انکت بھادو۔ جب لارنس کو جیل ہوئی تو پنجاب اور راجستھان میں انکت نے اپنی ہی گینگ کو سنبھالا۔ اس پر 19 کیسز چل رہے تھے، اور 2019 میں پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کے باپ نے اس کی ڈیڈ باڈی لے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وہ ان کا سگا بیٹا تھا۔ اور میں ملک کے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی میرے بیٹے جیسا نہ بنے، اور اگر کوئی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔